الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين آمين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں شہادت حضرت فاطمۃ الزہرا بضعۃ الرسول کے عنوان سے تعزیت پیش کی جاتی ہے. تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین موضوع کہ جس پہ دار و مدار ہے مصائب اہل بیت کا، یا تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ کہ جس پہ دار و مدار ہے تمام مصائب اہل بیت کا، وہ ہے مظلومیت حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا. آج ویسے بھی ویکینڈ ہے تو پہلے میں پوچھ لوں کتنے گھنٹے کی مجلس ہوگی؟ بسم اللہ حضور. روش ہماری یہ ہے کہ جس سے آپ تدریجاً تھوڑی دیر میں آشنا ہو جائیں گے، اور جناب سیدہ کی شہادت کے عنوان سے ایک اہم ترین جو پیغام دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ہم جناب سیدہ کی شہادت کا ایسا انتقام لیں ان دشمنوں سے کہ ان کے نام کو ختم کر دیں، اور یہ ان کا نام اگر ختم کرنا چاہیں تو یاد رکھیں اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. بے شک. اور نام ختم کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فقط شور کیا جائے. نام ختم کرنے سے مراد یہ کہ دنیا کو مذہب حقہ اہل بیت کی جانب دعوت دی جائے تاکہ ان دشمنوں کا نام ختم ہو جائے. بے شک. تو اس جانب توجہ رہے، اور تدریجاً بعض موضوعات کی جانب توجہ دلاتے رہیں گے ہم کہ تاریخ اسلام کا سب سے اہم موضوع ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت. اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں گو کہ واقعہ کربلا کی ایک خاص اہمیت ہے، وہ ایک الگ زاویے سے ہے. بعض دفعہ مومنین بعض موضوعات کو آدھا سننے کے بعد اس کو مس یوز کرتے ہیں پڑھنے والے کے خلاف. تو واقعہ کربلا ایک خاص زاویے سے سب سے اہم واقعہ ہے، دین کی بقا ہے اس میں. لیکن اس جانب توجہ دیں کہ ایک عام شخص کے جب آگاہ کیا جائے اس کو کہ مولا امیر المومنین کے ساتھ کیا ہوا، جناب امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد اور ان ستموں کو ڈھانے والوں کو پہچاننے کے بعد بھی وہ اپنے مذہب پر باقی رہے گا. سب سے زیادہ اہم موضوع کے جس کے بعد لوگ کمپلیٹلی کنورٹ ہوتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ موضوع ہے جناب سیدہ کی شہادت. یہ وہ ایسا موضوع ہے کہ جب یقین ہو جاتا ہے تو جتنے افراد کنورٹ ہوئے یا ابتدا ان کی اس چیز کو سن کے ہوئی کہ انہوں نے یہ سنا اور گھبرا گئے اور تدریجاً کنورٹ ہو گئے، یا اگر وہ تحقیق کرتے تھے تو بہت سارے موضوعات انہوں نے سنے تھے کنورٹ نہیں ہوئے تھے، مگر وجہ کیا ہے
کہ معاویہ کو کوئی مانے نہ مانے اس مذہب میں رہے گا. بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو اپنے مذہب پر باقی ہیں معاویہ کو نہ مان کے, اپنے مذہب پر باقی ہیں یزید کو نہ مان کے. بے شک. لیکن جب جناب سیدہ کی مظلومیت کا علم ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ جیسے ہی ان کی مظلومیت کا یقین ہوگا آٹومیٹکلی اسی لحظے یقین ہو جائے گا ان ظالموں کا, اور جیسے ہی ان کے ظلم کا یقین ہوگا تو خود بخود ان کا مذہب ختم ہو جائے گا, بے شک. چاہے وہ اعلان کریں یا نہ کریں. اب اس جانب توجہ رہے کہ جناب سیدہ کی مظلومیت کے لیے خود پہلے مرحلے میں جناب سیدہ نے, اور اگلے مرحلے میں مولا امیر المؤمنین نے, اور بعد میں ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے خاص اہتمام کیا ہے. اور اس مظلومیت کو اجاگر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اب جو ہمارے یہاں شدتیں ہیں یاد رکھیں, ایک شدت وہ ہے کہ بڑے کھل کے جو ہے ہر وقت گفتگو کرنا بعض افراد سے متعلق, ایک وہ شدت ہے. ایک شدت وہ ہے کہ نہیں ہم کیوں ڈسکس کریں. یہ دونوں شدتیں ہیں. جو ہماری رائے ہے وہ یہ کہ ہم پر لازم ہے کہ جو کچھ اہل بیت پر گزرا اس کو بہت سافٹ طریقے سے دنیا تک پہنچانا ہے, چھپانا نہیں ہے. اتحاد تمام مذاہب اسلامی میں ضروری ہے, اتحاد حتیٰ اہل کتاب سے ضروری ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, کہ اہل کتاب آؤ ہم اور تم جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک چیز ہے اس پہ متحد ہو جائیں. اسی طرح سے اور ادیان کے ساتھ بھی اتحاد ہم کر سکتے ہیں. لکم دینکم ولی دین. اتحاد یاد رکھیں بالکل ایک الگ موضوع ہے اور ضروری موضوع ہے. یہ ہمارا اتحاد تمام ادیان سے ہو سکتا ہے, تمام مذاہب سے ہو سکتا ہے, ایک خاص موضوع پہ. وہ کیا موضوع ہو سکتا ہے؟ فرض کریں انڈیا میں, کہ آپ میں سے اکثر شاید حضرات کا تعلق انڈیا سے ہو, یا جو پاکستان بھی آ چکے ہیں وہ جانتے ہیں انڈیا کے حالات, کہ وہاں پہ ہندو ہیں, مسلمان ہیں, جین ہیں, سکھ ہیں, بدھسٹ ہیں, اسی طرح سے اندور بمبئی پارسی ہیں, اور بھی دو چار اگر ادیان اب تو یہودی بھی ہیں, کرسچنز ہیں. اب اگر وہاں پر فرض کریں کہ کریٹر کے وجود کا انکار کرنے کی تحریک چلتی ہے, بالکل ملحد قسم کے لوگ. کمیونسٹ کہنا اتنا مناسب نہیں ہے کیونکہ کمیونسٹ کے بھی دو معنی ہیں. ہمارے یہاں ایک معنی لیے جاتے ہیں کمیونسٹ کے معنی ہمارے یہاں لیے جاتے ہیں ایتھیسٹ کے, جبکہ کمیونسٹ بعض دفعہ فقط اکنامکس میں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا طریقہ ہوگا وہ جو ہے کمیونزم والا ہوگا, سوشلزم والا. جیسے کہ پیپلز پارٹی کا نظریہ تھا کہ دین اسلام, حکومت کا طریقہ ڈیموکریسی, اقتصاد ہے سوشلزم. مگر وہ ظاہر کافر تو نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بڑا واضح فرق رہے کہ اتنے آرام سے کسی کو کافر قرار دے دینا بھی آسان نہیں ہے. کہ کوئی اگر کہہ دے کہ جی ہم اقتصادی اعتبار سے کمیونزم کی جانب میں, اقتصادی اعتبار سے, تو وہ اقتصادی اعتبار سے کہا جائے گا منحرف ہے. خیر, اگر کوئی وجود کا اللہ کے انکار کرتا ہے, نا اللہ کے کوئی نہیں ہے دنیا کا بنانے والا, کوئی دین ضروری نہیں ہے, اور کوئی اوتار یا کوئی پروفٹ یا کوئی رسول یا کوئی بھی نہیں آیا. اب اگر یہ تحریک چلتی ہے سب خطرے میں, یہاں پہ کہا جائے گا کہ ہم یعنی مسلمان, ہندو, سکھ, جین, یہودی, عیسائی, پارسی, سب کے سب جمع ہو گئے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ سب کی نسلیں خطرے میں ہیں. ہم اس وقت صرف اتنا ڈسکس کر رہے ہیں کہ دنیا خود بخود نہیں بنی ہے, کوئی اس کا بنانے والا ہے. اب وہ گاڈ ہے, اللہ ہے, ایشور ہے, اہریمن ہے, معذرت یزدان ہے, جو بھی ہے, کوئی ٹرائنٹی کا قائل ہے. یہ ہمارا موضوع نہیں ہوگا. بنانے والا کوئی ہے, اور اس بنانے والے نے پروفٹ بھی بھیجے ہیں اور دین بھی ضروری ہے. تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ اس موضوع پہ ہم سب ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں, ہم سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں.
ایک سکھ آ کے جب دلائل دے گا کریٹر کے بارے میں وہ ہم کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک پارسی آ کے جب دلائل دے گا کہ کریٹر نے پروفٹ بھیجے ہیں تو وہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، ہم دلائل دیں گے کہ کوئی بنانے والا ہے، ہم دلائل دیں گے کہ دین ضروری ہے، ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ کس موضوع میں؟ اس موضوع میں ہمارا اتحاد ہے، کس موضوع میں؟ اس موضوع میں۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اب ہم حق کو باطل بنا دیں اور باطل کو حق بنا دیں۔ بالکل اسی طرح اتحاد بین المسلمین ضروری چیز ہے، لیکن قطعاً اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ حقائق بیان کرنے ہوں گے ہمیں، نہ وہ شدت کہ لوگوں کو بھگا دیا جائے، نہ ایسا سلسلہ کہ نہیں نہیں ہم نہیں ڈسکس کریں گے۔ کیوں نہیں ڈسکس کریں گے؟ ہم ڈسکس کریں گے اور اس طریقے سے کریں گے کہ بہت سادی ہم مثال دیں کہ کسی بھی، اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کسی بھی دین کے بڑے افراد کو ان کے سامنے برا کہہ کے ان کو بھگانے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ان کی شخصیت کے بارے میں ہم ایسے دلائل دیں کہ وہ خود لعنت بھیجیں، سبحان اللہ۔ وہ لعنت بھیجیں کہ بڑا ملعون آدمی تھا یہ، تو اسے اتنا انفارم کریں کہ وہ خود کہے کہ اچھا یہ خبیث ایسا تھا۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے ترقی ہوتی ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے کام آگے بڑھتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ جو نہیں جانتے ان کو بتانا۔ اب یاد رکھیں کہ ہر قوم کے یا ہر دین کے یا ہر مذہب کے وہ علماء کے جو رازوں سے آشنا ہیں، اور ان کی قوم کے وہ افراد کے جو بالکل علم نہیں رکھتے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں خباثت میں۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ بے شک۔ ان کا الگ مقام ہے کہ وہ حق کو جانتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں۔ یہ بیچارے جاہل ہیں جو نہیں جانتے ہیں، یہ بیچارے مظلوم ہیں، ان تک ہمیں پیغام پہنچانا ہے اللہ رسول کا اور اہل بیت کا۔ بس کبھی بھی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فلانے قوم یا مذہب یا دین کا عالم دین ہے اور یہ اس قوم کا 17-18 سال کا یا 20-22 سال کا یا 25-26 سال کا یا 40-50 سال کا، بیچارے نے کبھی کچھ پتہ ہی، اسے پڑھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، تو یہ دونوں ایک نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ذمہ داری کیا ہے ہماری؟ ان کو انفارم کرنا، نہ کہ ان کو بھگانا۔ تو جناب سیدہ کی شہادت کے بارے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک۔ اب یہ یاد رکھیں کہ دشمن اتنا خائف ہے اس لفظ شہادت سے، دشمن لفظ شہادت سے خائف ہے۔ خصوصاً پاکستان میں بعض دفعہ بعض اخبار والوں کو ایام فاطمیہ میں، ان ایام میں خاص اوپر سے ان کو آرڈرز آتے ہیں کہ جو اشتہار لوگے اس میں لفظ شہادت نہیں آئے گا، کیا آئے گا؟ وفات۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لفظ شہادت لوگوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اگر کسی کا نام نہیں لے رہے تو یہ ہمارا حق ہے کہ کہیں کہ جناب سیدہ شہید ہوئی۔ یہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنا کہ وہ بیمار تھیں، ہاں بیمار تھیں، کوئی وائرل انفیکشن نہیں تھا ان کو، کوئی جگر کا یا گردے کا یا پھیپڑے کا مسئلہ نہیں تھا، ہاں ان کی کھال رہ گئی تھی ہڈی پہ فقط۔ روایتوں میں بیان ہوا کہ اتنی نحیف و لاغر ہو گئی تھیں کہ ہڈیوں پہ کھال رہ گئی تھی، لیکن یہ نتیجہ بیماری کا نہیں تھا، پسلیاں ٹوٹنے کا تھا۔ یہ حق ہے ہمارا، بتائیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو آگاہ کریں۔ اب یہاں پہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی کھل کے نہ کہا جائے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کی ہم طرفداری کر رہے ہیں۔ اس کی مثال جو انڈیا میں رہتے ہیں اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے مراجع کا فتویٰ ہے کہ انڈیا میں گائے کو ذبح نہ کرو تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ مرجع آپ سے کہہ رہا ہے گائے کو گاؤ ماتا مانو۔ کیا مرجع کا یہ فتویٰ ہے؟ بالکل کلیئر ہو جائے گا ہر آدمی کو جس میں ذرا سا بھی شعور ہو، کیونکہ گائے
کو ذبح کرنے کی وجہ سے وہاں پر فساد ہوتا ہے، فساد کے بعد مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کو خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا مرجع نے کہا ہے کیونکہ خطرہ ہوتا ہے اس کو ذبح نہ کرو۔ اب یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ یہ فتویٰ امریکہ کے لیے نہیں ہے، فتویٰ کہاں کے لیے ہے؟ ہندوستان کے لیے۔ لیکن اس فتوے میں یہ نہیں چھپا ہے کہ ہم ہندوؤں کے سامنے کہیں کہ نہیں ہم بھی ان کو گاؤ ماتا مانتے ہیں، ہمیں اس کو تدریجاً بیدار کرنا ہے۔ ذبح نہ کرنا الگ موضوع ہے، انہیں بیدار نہ کرنا اور ان کی غلطی کو تسلیم کر لینا اور یا ان کا ہم نوا بن جانا یا ان کے ساتھ جو ہے گاؤ ماتا کی پوجا کرنا، اس فتوے میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہے۔ کب تک ہے یہ فتویٰ؟ جب تک کہ یہ فتنہ ہے۔ فرض کریں کہ وقت آتا ہے کہ سب ہندو کہتے ہیں گائے کے کباب میں بڑا مزہ آتا ہے، اس وقت فتنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ پبلک کو تدریجاً اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ مرجع کے فتوے کے پیچھے جو ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے، حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں۔ لیکن کسی مرجع نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ آپ تاریخ کو بیان نہ کریں، آپ حقائق کو بیان نہ کریں۔ اگر کہا ہے مراجع نے کہ جی کسی کے بھی بزرگان کو برا نہ کہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ برا کہہ کے آگ نہ بھڑکائیں، لیکن اچھے طریقے سے حقائق کو بیان کریں۔ اب یہاں پر ہمیں ایک ماحول بنانا پڑے گا، بلا شک ان چند صدیوں میں ہمیں بڑا دبایا گیا، بڑا مارا گیا، بڑا پیسا گیا، اور وہ ماحول ہمیں یہی بنانا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے۔ اور سب سے اہم کام یاد رکھیں کہ جو ہم نے پہلا جملہ کہا کہ جناب سیدہ کے خون کا انتقام لینے کا سب سے اچھا کام یہ ہے کہ اتنا مذہب حق اہل بیت کو پھیلایا جائے کہ ان کا نام مٹ جائے، نام لینے والا نہ رہے کوئی۔ ممکن ہے کوئی سوچے نام لینے والا نہ رہے کہ معنی یہ ان کو مار دینا، کسی کو ہمیں مارنا نہیں ہے، ہم اپنا مذہب بیان کریں، اپنا حق بیان کریں، انہیں دعوت دیں حق کی جانب، جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ جتنا کام ہونا چاہیے اور جس طرح سے کام ہونا چاہیے بلا شک اتنا کام بھی نہیں ہو رہا، اس طریقے سے بھی نہیں ہو رہا۔ کہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے سوال کہ شاید ہم شکاگو میں ہیں یا کسی جگہ پہ ہیں۔ یہ سلسلہ اس طرح سے ہوا کہ ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے، آپ خصوصاً نوجوان بھی اگر اس سے آشنا ہوں جو اردو سمجھتے ہیں تو بہت کام آئے گی۔ وہ اس وقت اللہ کا شکر ہے دنیا میں شیعہ انٹروڈکشن کے لیے شاید دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہو گئی ہے، ویڈیو بیس، اس کا نام ہے shiaviews.com۔ اب کیونکہ ہمیں بہت زیادہ تھا کہ اس کو انگلش میں بھی کریں، پھر یورپ یا امریکہ سے بھی بعض دفعہ یہ کہ انگلش میں کریں، تو پچھلے سال اور اس سال محرم سے ہم نے سوچا تھا کہ کچھ دن آ کے تھوڑا سا انگلش پہ کام کیا جائے، تو یہ چیز سبب بنی تھی کہ ہم یہاں سفر کریں، پھر اسی طرح سے انٹرفیتھ کے اوپر گفتگو ہو۔ حتیٰ ہم نے یہاں تک بعض لوگوں کو کہا تھا کہ اگر کسی سیمینری میں بھی ایڈمیشن مل جائے تو اس کے لیے تیار ہیں۔ بعض نے کہا مومنین کیا کہیں گے، ہم نے کہا ہم جاہل مومنین کو فقط رکاوٹ سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کو کام کرنا ہے مذہب حق اہل بیت کو پھیلانے کے لیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے کہ جب ان سے پڑھ کے ہم گفتگو کریں گے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ سے ہی پڑھ کے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، کوئی ہوائی گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جہاں انسان جاتا ہے زمان و مکان کے حساب سے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں اور تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ جناب سیدہ کی مظلومیت کے بارے میں اب آپ کی توجہ دلائیں کہ بعض جگہ خود ہم بعض غلطیاں کر دیتے ہیں اور بعض دفعہ اس مظلومیت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے ہمیں۔ مثال کے طور پہ ابھی اگر سوال کیا جائے مومنین سے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر کی زیارت کی، لوگ مومنین جواب دیتے ہیں جی کی۔ یہ غلط جواب ہے۔ سوال کیا جائے کہ اگر جناب سیدہ کی قبر کو بنانے کی اجازت مل جائے سعودی عرب میں تو بنا دیں، لوگ کہیں گے اس سے اچھی کیا بات ہے، کہا جائے گا اس سے بڑھ کر کچھ مخالفت نہیں ہو سکتی جناب سیدہ کی۔ ابھی ممکن ہے کہ آپ کو بھی شوق لگا ہو ابھی، لیکن کلیئر ہو جائے گی بات۔ جناب سیدہ کی قبر مطہر کہاں ہے؟ مومنین سے پوچھا جائے کہتے ہیں بقی میں۔ کس نے اختیار دیا ہے مومنین کو یہ جملہ کہنے کا؟ جناب سیدہ کی وصیت ہے کہ قبر کو چھپا دو۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یا اپنے گھر میں ہے یا
منبر اور محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہے. یا بقی میں ہے. جب کہا جاتا ہے بقی میں تو یہ کس نے حق دیا ہے کہ 4 ائمہ علیہم السلام کے اوپر جو قبر ہے آپ اس کو کہیں گے جناب سیدہ کی ہے نا؟ اس قبر کے بارے میں احتمال ہے یا جناب فاطمہ بنت اسد کی ہے یا جناب عبداللہ جناب عباس ابن عبد المطلب کی ہے. ممکن ہے کہ وہیں کہیں آس پاس ان کی قبر ہو لیکن کوئی اس کا اشارہ نہیں ہے، کیونکہ روایتوں میں ہے کہ 70 یا 100 کے قریب صبح تازہ قبریں بنی ہوئی تھیں بقی میں، ایک نہیں تھی کہ ہم سوچے کہ فقط یہ 3 احتمال ہیں. یہ 3 احتمال بن جاتے ہیں کم سے کم 70-80 احتمال، یا گھر میں یا منبر و محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یا بقی میں. لیکن بقی میں آیا یہاں یا یہاں یا یہاں، کہاں؟ اب آپ تصور کریں کہ یہ موضوع کتنا سینسٹیو ہے. قم میں ایک ہمارے استاد تھے جو وزارت حج میں تھے ایران کی جانب سے. ایک دفعہ ان سے میں نے خود سوال کیا کیا کبھی یہ ڈسکشن ہوا؟ اب اس زمانے میں ہمارا خیال وہی والا تھا. اب آپ کو چیز کلیئر ہو جائے گی. ہم نے کہا کیا کبھی یہ ڈسکشن ہوا کہ بقی کو تعمیر کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اور ان کا یہ جواب تھا کہ آپ یہیں پہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر کو ڈکلیئر کریں. اب اگر کسی عام مومنین سے یا مومنین سے کہا جاتا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، تو مومنین کہتے ہیں ہم سونا چاندی ہیرے جواہرات سب دیں گے، کر دیں ڈکلیئر؟ کہا جائے گا کہ نہ. آج آپ قبر کو یہاں ڈکلیئر کر دیں گے تو تاریخ بدل جائے گی اور ظلم چھپ جائے گا. جناب سیدہ کی وصیت یہ ہے کہ قبر کو گمنام کر دو. اب آپ تصور کریں کہ ایک عالم دین کی نگاہ کہاں ہوتی ہے جو مرجے کی، اور عوام کی خواہشات کیا ہوتی ہیں. بعض دفعہ ہماری خواہشات کیا ہو گئی اگر آپ محسوس کریں، ہماری خواہش عیناً وہی خواہش ہے کہ جو دشمن کی خواہش ہے. 4 ائمہ کی بات نہیں ہو رہی ذری کی. ابھی بھی اگر بات ہوگی تو کہا جائے گا ہاں یہ 4 بن گئیں، یہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی ہے، وہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی ہے. حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ کی قبر کے بارے میں ہم ڈسکشن نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے اس کی کہ جب بھی ہم جناب سیدہ کی مجلس پڑھتے ہیں شہادت کی تو ایک اپنے استاد کا ذکر کرتے ہیں، اور بلا شک ان کے ایک جملے کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اس حوالے سے کلیئر ہوئیں اور آپ کے لیے بھی کلیئر ہوں گی. اور یہ جو ہم نے گفتگو کی اس کا دار و مدار بھی انہی کے ایک جواب اور ہمارے ایک سوال پر ہے. وہ تھے حضرت آیت اللہ کاظم قزوینی. بڑی ان کی کتابیں ہیں. ان سے ہم عام طور پر جمعے کے دن ظہر سے پہلے، جمعے کی نماز سے پہلے ان کے پاس ایک طویل نشست ہوتی تھی سوال جواب کی. تو خود میں نے ایک دفعہ سوال کیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر پوشیدہ کیوں ہے؟ پوشیدہ سے مراد ایسے نہیں کورڈ کسی چیز سے، چھپی ہوئی ہے، نہیں پتا یا ادھر یا ادھر. تو یہ عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ 3 احتمال. صحیح ہے 3 احتمال، یا گھر میں یا منبر اور محراب کے درمیان یا بقی میں. لیکن جب بقی کہتے ہیں تو بقی میں ایک احتمال نہیں ہے، بقی میں کتنے ہیں؟ 70 سے زیادہ احتمال ہیں. بعض جگہ ہے کہ 70 سے زیادہ، بعض جگہ ہے کہ تقریباً 100 کے آس پاس. بڑی یعنی ایک بڑی تعداد میں صبح قبریں بنی ہوئی تھیں. یہ سارا کام کس کا تھا؟ مولا امیر المؤمنین کے اصحاب باوفا کا، کہ جو رات بھر جاگے اور انہوں نے نئی نئی قبریں بنا دی بہت ساری. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ جناب سیدہ کی قبر کیوں نامعلوم ہے اب تک، جو صحیح جملہ کہا جائے، کیوں گمنام ہے اب تک؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے تاکہ قیامت تک لوگ اس موضوع کے ذریعے سے، اس گمنام قبر کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں. سبحان اللہ. کہ جب یہ سوال ہوگا کہ قبر کہاں ہے، سبحان اللہ، فوراً سوال ہوگا کہ نہیں معلوم. اب اگر کسی میں ذرا سی بھی ظرفیت ہے اور عقل و شعور ہے، وہ سوال کرے کہ اگر کوئی 4 بیٹیوں کا بھی قائل ہے تو وہ 4 بیٹیاں تو پہلی زندگی میں جا چکی تھیں. ایک بیٹی بلا شک بعد رسول اللہ یہی تنہا تھی. کیا ایسا معاملہ ہوا کہ نہ ان کی نماز جنازہ میں آنے دیا گیا بقول خود امام بخاری کے،
وصلی علیہ علی ولم یعزن ابا بکر، یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری کے مؤلف امام بخاری پہ کہ فاطمہ کے جنازے پہ نماز پڑھی علی نے اور خلیفہ اول کو آنے کی اجازت نہیں دی. پھر اس کے بعد قبر بھی گمنام. یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ لوگوں کی توجہ ہو، توجہ اس امر کی جانب ہو کہ بالآخر کیا ہوا تھا، ہوا کیا تھا، یہ کیا حالات اور واقعات تھے کہ قبر گمنام ہے، یہ کیا حالات اور واقعات تھے کہ ان کی تاریخ میں بھی اتنا اختلاف ہے شہادت کی. سب سے زیادہ جو اقوال ہیں شہادت کے مختلف، وہ کس کے بارے میں؟ جناب سیدہ کے بارے میں. لیکن ہر قول کے اندر ایک خصوصیت ہے. وہ خصوصیت کیا ہے؟ کہ کسی قول میں بھی تاریخ نہیں بیان ہوئی عموماً کیا بیان ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے دن کے بعد، 60 دن کے بعد، 75 دن کے بعد، 95 دن کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد. جن میں سے زیادہ مشہور قول کیا ہے ہم لوگوں کے علماء جو ہمارے بزرگان کے نزدیک؟ وہ ہے 75 یا 95 دن. 75 دن کے بعد سے تاریخ بنتی ہے تقریباً، یہ آگے پیچھے ہوتی ہے یاد رکھیں، 28 سے جب 75 دن آپ کاؤنٹ کریں گے تو ممکن ہے مہینہ بڑا ہو، ممکن ہے مہینہ چھوٹا ہو، تو یہ 13 14 15 کچھ بھی ہو سکتی ہے. اور 95 کے حساب سے عموماً تاریخ بنتی ہے 3، لیکن وہ بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے. کسی عام طور پر جمادی الاول یا جمادی الثانی لفظ نہیں آیا ہے 75 دن کے بعد یا 95 دن کے بعد. اور تقریباً تمام روایتوں میں جو سب سے اہم موضوع آیا ہے وہ کیا موضوع آیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. اب جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سب سے پہلے توجہ دلائی کہ بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے، کام مختلف حوالے سے. نوجوان خصوصاً یاد رکھیں، اس وقت جو دفاع کرنا ہے اہل بیت کا، آپ کو یہاں پر بیٹھ کے جو اہل بیت کا دفاع کرنا ہے، نہ تلوار چلانی ہے نہ کچھ اور کرنا ہے. ہر نوجوان اگر، یا خصوصاً آپ کے یہاں سے ایک گروہ بنے بچیوں کا بھی بچوں کا بھی، کہ جو انڈیویجولی اپنے اپنے طور پہ کام کریں، نہ انہیں تلوار چلانی ہے نہ انہیں کچھ اور کرنا ہے، صرف انگلیاں چلائیں. فیس بک، کمپیوٹر، ویب سائٹ، ماڈرن ٹیکنالوجی. یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ اس دور میں جو شیعت پھیلنے کا چیز سبب بنی ہے وہ نیو ٹیکنالوجی. کل تک ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ اقوال کو جو ہے قطیف اور احسا میں پہنچا. کل تک ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے اقوال کو جو ہے وہ مثال کے طور پہ قسیم میں پہنچائیں. قسیم جو ہے، نجد اور قسیم جو ہیں وہابیوں کے مین مرکز ہیں، لیکن آج یہاں سے بیٹھ کے آپ جواب دیتے ہیں تو قسیم میں بیٹھے آدمی کے جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے. یہاں سے بیٹھ کے آپ جواب دیتے ہیں، قطر میں بیٹھے ایک آدمی کے جو ہے وہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بد ہضمی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی جو آپ تعبیرات کر سکتے ہیں کریں. صلوات پڑھیں پر محمد اسی طرح تیونس، الجزائر اور مراکش اور ایجپٹ میں جتنا کام ہو رہا ہے اس میں بہت بڑا دخل جو ہے وہ اس جدید ٹیکنالوجی کا ہے. کیونکہ کل تک ہمارے گلوں کو گھونٹ دیا گیا تھا، کل تک ہمیں بند کر دیا گیا تھا، کل تک ہمارے لیے سفر کے راستے بند کر دیے گئے تھے. آج ہمارے پاس یہ طریقے. اب اسی حوالے سے ایک موضوع جو پچھلے 2 سال سے ہم نے ڈسکس کیا، اور ہمیشہ ہماری روش یہ رہتی ہے کہ جو ایک اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ مومنین کو دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کتنی ہوگی. ہم نے بعض کام کرنا چاہے تھے، نہیں ہوئے. ویب سائٹ والا کام بعض کہتے ہیں تو بڑا ناممکن سا کام تھا کہ اکیلے آپ نے کر لیا، کہ اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ہر ٹاپک کا ڈریس الگ ہے، بیک گراؤنڈ الگ ہے، ٹائٹل الگ ہے، نماز کا ڈریس الگ ہے، پورا روزے کا الگ ہے، کلپس ہیں. یہ ایسا نہیں ہے 1 گھنٹے کی چیزیں، 5 5 7 7 10 15 20، ممکن ہے بعض کے 20 20 منٹ کے کہیں ہوں. جو آپ کو دیکھنا ہے، شیعہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں، سجدہ کیسے کرتے ہیں، طہارت کیسے کرتے ہیں، جانور کیسے ذبح کرتے ہیں، شیعوں میں نکاح کیسا ہے، طلاق کیسی ہے،
شیعوں میں بینکنگ کیا ہے، اکنامکس کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، شیعہ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، عدل کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو پورے عقائد ہو گئے، پورے احکام، اور اب تاریخ چل رہی ہے. حتیٰ جس دن ہم یہاں آ رہے تھے اس سے ایک دن پہلے تک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو کمپلیٹ کیا. تو وہ ہے shiaviews.com. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کے کوئی کام والے بن جائیں نا، خود کام کریں، بہت سارے کام ہیں. دفاع کریں اہل بیت کا. اہل بیت کے شیعہ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. یہ شیطان ان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے، تمہارا کیا کام، تم تو انجینئر ہو، تم قم میں نہیں پڑھے، تم نجف میں نہیں پڑھے، تم مولانا نہیں ہو. سوال اپنے آپ سے اس وقت یہ کریں، اس شیطان کو یہ جواب دیں، یہ جو معاویہ اور یزید کے لوگ تبلیغ کر رہے ہیں یہ بھی تو کہیں کے نہیں پڑھے تھے. سبحان اللہ. یہ تم ہمیں کیا ورغلا رہے ہو کہ ہاں. اب اس میں یہ ہے کہ اپنی ایک حیثیت کے قائل ہو جائیں کہ مجھے یہاں تک گفتگو کرنی ہے، پھر مجھے سرچ کرنا ہے. آج کل تو ہر چیز ایسی ہے، ایسے سرچ ہو جاتی ہے، انگلش میں، عربی میں، ادھر سے ادھر. صرف ٹارگیٹ یہ بنا لیں کہ ایک ٹاپک، ایک موضوع، ایک سوال، ایک شیعوں پہ اعتراضات، ایک ہفتے میں ایک، چلیں ہفتے میں ایک بہت ہو گیا، مہینے میں ایک سال میں 12 موضوعات کے اوپر تھوڑا سی تو کمانڈ آئے گی. سمتھنگ از بیٹر دین نتھنگ. 2 سال کے بعد 24، 3 سال کے بعد 36. یہ 36 موضوعات بہت ہوتے ہیں تبلیغ کے لیے. دوسرے جیل میں جا سکتے ہیں یزید معاویہ والے، ہمارے یہاں نہیں جاتا کوئی. وجہ کیا ہے؟ ہم صراط مستقیم پہ ہیں. سب سے زیادہ ہم کو پریشان کرتا ہے، بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، بیوقوف بناتا ہے شیطان، کیونکہ شیطان صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے. سبحان اللہ. بس اپنے آپ کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا آج ہی رات نام لے کے ان کی ذات مقدس سے توسل کر کے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے آپ کی محبت کے، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. کچھ نہیں ہے میرے پاس، حتیٰ میرے پاس ہمت بھی نہیں ہے. میں اصلا کچھ نہیں کہہ رہا کہ میں کچھ کروں گا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی ایک تکبر ہے کہ میرے پاس ہمت ہے نا، کچھ نہیں ہے، میں کروں گا کچھ، مجھے نہیں پتا، میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے. آپ تصور کریں کہ اس موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ممکن ہے کوئی بعد میں کہے کہ جو ہمارے بعض ماحول ہیں کہ جناب سیدہ کی شہادت سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، جناب سیدہ ہی کی شہادت سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہم نے سب سے پہلا موضوع یہ دیا کہ ان کے دشمنوں کو، نام کو ختم کر دیں. ختم کیسے کریں؟ مذہب اہل بیت کو پھیلائیں. 9/11 سے پہلے ہمارا ارادہ ہو رہا تھا اور بات بھی ہو گئی تھی. اس زمانے میں بڑا مشکل تھا کمیونیکیشن کا سلسلہ. ایڈنبرا یونیورسٹی میں ڈاکٹر ہارورڈ کے ذریعے سے کہ جو کنورٹ ہو چکے تھے، شیعہ ہو گئے تھے. یہاں ہمارا کام شروع ہوا، وہاں یہ 9/11 کا واقعہ ہو گیا تو وہ سارے کام خراب ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک ایسی سستی طاری ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہیں کہ اس مسئلے کو آگے بڑھائیں. ہدف ہمارا یہ تھا کہ ڈاکٹریٹ کریں اور شیعت کو یونیورسٹیوں تک پہنچائیں. اب آپ سے سوال کیا جائے، عام طور پر ہم یہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہودی شیعت پڑھا رہے ہیں، ہے ایسا؟ عیسائی شیعت پڑھا رہے ہیں، ہے ایسا؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کچھ ہندو خواتین بھی پڑھا رہی ہیں ماشاءاللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ اور میں حق رکھتے ہیں یونیورسٹی میں شیعت پڑھانے کا؟ نہیں، آپ کو اور مجھے حق نہیں ہے. کس نے روکا یہ حق سے؟ ہم نے اپنے آپ کو روکا ہے حق سے. سوال یہ پیدا ہوگا کتنے ہمارے ہاں شیعوں نے شیعت پہ ڈاکٹریٹ کیا ہے جو جا کے پڑھائیں گے؟ عیسائی نے کیا ہے نا تو وہ پڑھائے گا، اس کو حق ہے. یہودی نے کیا ہے شیعت پہ، وہ پڑھائے گا، اس کو حق ہے. سبحان اللہ. ہندو بعض لڑکیوں نے کیا ہے شیعت پہ ڈاکٹریٹ نا تو وہ پڑھائیں گے، ان کا حق ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے. حتیٰ پچھلے سال ہمیں یاد ہے کہ بڑی ہم نے ملاقات کی کوشش کی. پھر وہ یہ نیو ایئر کا سلسلہ تھا مشہور یونیورسٹی کے ہیوسٹن کی، کیا نام ہے اس کا، رائس. تو وہاں پر ایک، جہاں تک ممکن ہے پروننسیشن میں ہم غلطی کریں، پروفیسر براک یا اس قسم کا نام تھا، اور انہوں نے جو موضوع رکھا تھا شیعت کے بارے میں، اللہ اس کی اور ہدایت کرے، دی ریولیوشنری اسلام شیعزم، اس پہ اس کے لیکچر چل رہے تھے. اب اگر وہ اس کے بدلے کوئی اور نام رکھ دیتا تو آپ کہتے ہیں یہودیوں کی سازش ہے، عیسائیوں کی سازش ہے. سوال یہ پیدا ہوگا یہودی عیسائیوں نے آپ کو اور ہم کو روک دیا ہے؟ یہاں پہ یہ سوال کیا جائے کہ اسی وقت یہ کسی
پر کوئی ہمارا اعتراض نہیں ہے. یہ بات ہو رہی ہے بیداری کی. کتنے شیعہ اسلامک سینٹر یا کتنی شیعہ تنظیموں نے اب تک یہ اعلان کیا ہو, مجھے نہیں پتا, ممکن ہے کیا ہو, کہ اگر کوئی شیعہ شیعت پہ ڈاکٹریٹ کرے گا تو ہم 100 نہیں تو 80, 80 نہیں تو 50, 50 نہیں تو 30, 30 نہیں تو 20% اس کو سپورٹ کریں گے, اور 3-4 سال کے بعد تم پروفیسر ہو جاؤ گے, جتنی تم میں ایبیلٹی ہوگی, ٹی وی پہ آؤ گے, ادھر آؤ گے, ادھر آؤ گے, کب آؤ گے. بالآخر یہ عیسائی اور یہودی اور یہ بعض ہندو لڑکیاں شیعت پہ ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد بھوکی تو نہیں مر رہی. یہ ہمارے شیعوں کے ذہن میں کیوں ڈالا جاتا ہے کہ تم اس کے بعد کچھ نہیں کرو گے؟ اب آپ تصور کریں کہ اس اتنے بڑے امریکہ میں پچھلے سال ہم نے خاص کچھ ملاقاتیں بھی رکھیں, بلکہ بعض دفعہ تو آپ کو تعجب ہوگا کہ میں شرم سے بس رہ جاتا تھا. کچھ افراد, ایک تو جانے کے لیے تو میں کرایہ کر سکتا تھا, اب بعض دفعہ کیا ہوا کہ جی فلانے بڑے پروفیسر جو انہوں نے شیعت پہ کام کیا ہے وہ فلانے شہر میں, اس شہر کے افراد سے میں نے بات بھی کی, اور بات کرنے کے بعد میں اتنا ہی کہہ سکتا تھا کہ مجھے آنے کی بڑی خواہش ہے, بس تھوڑا سا پرابلم ہے کہ رہیں کیا. اتنا نہیں ہوا بعض میں کہ آپ قبلہ یہاں آ جائیں ہم ملوا دیں گے. آپ کو تعجب ہوگا, بعض ہمارے قریبی ترین افراد, کہ دنگ رہ گیا. میں نے کہا اس سے زیادہ کھل کے کوئی ڈھیٹ بات ہو نہیں سکتی کہ جو میں کر رہا ہوں. ظاہر ہے میرے لیے اکنامیکلی ہوٹل وغیرہ کو افورڈ کرنا مشکل تھا, کرایہ کر سکتا تھا. پھر گاڑیوں سے بعض جگہ جانا پاسبل نہیں ہوتا کہ اگر وہ لیں, مثال کے طور پہ جو ٹیکسیز ہیں وہ بڑی مہنگی پڑتی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہارٹ فورڈ سیمینری میں ڈاکٹر ایوب سے ملاقات رہی. آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ نابینا شخص, اب آپ دیکھیں ہمت کرنے والے نابینا نے ماشاءاللہ کتنا کام کیا, اور وہ امام علی چیئر یا شیعت کے عنوان سے ایک چیئر بنانے کے لیے پچھلے 5 سال سے کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی رقم چاہیے جو شیعہ اب تک نہیں کر سکے. وہ کتنی ہے؟ $1.5 ملین. سمجھتے ہیں آپ؟ $1.5 ملین. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم شعور رکھتے ہیں بہت ساری چیزوں کا شعور نہیں رکھتے. کیونکہ نہیں رکھتے تو ہم اس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں, ممکن ہے ہم کچھ نہ کر سکیں. لہٰذا یہ جو اتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, یہ بعض دفعہ ڈسکشن اس کی ابتدا ہوتی ہے, لیکن جب ڈسکشن ہی نہ ہو تو اس کی بنیاد کیا پڑے گی؟ ممکن ہے کہ میں کچھ بھی نہ دے سکوں پیسے میں, ممکن ہے میں پڑھ بھی نہ سکوں, کیونکہ ظاہر ایک بڑا فاصلہ ہو گیا, ہمیں بڑا کام کرنا پڑے گا. اگر اب آپ تصور کریں, اسی طرح سے ایک اور موضوع کو ہم نے 2 سال سے مختلف جگہ ڈسکس کیا, اور بعد میں ہم نے پچھلے سال البنی کی 12 محرم کی مجلس میں اس جانب توجہ بھی دلائی, کیونکہ وہاں بھی ہم ڈسکس کر چکے تھے اتنی مقدار میں, تقریباً 10 منٹ کے قریب, کہ اگر میں پاکستان جب جا رہا ہوں, کیونکہ میں گیا تھا واپس, مر جاؤں یا مار دیا جاؤں, تو میری جو 5-7 ہزار کتابیں ہیں وہ لا کر یہاں پر کسی یونیورسٹی کو اس شرط پہ دی جائیں کہ اپنی لائبریری میں ایک شیعوں کا سیکشن بناتے ہو تو یہ 5 یا 7 ہزار کتابیں تمہیں گفٹ دیتے ہیں. جزاک اللہ. حتیٰ ہم نے یہاں تک لوگوں سے کہا کہ لائبریری نہ بنائیں خود, یہ صحیح نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بند ہو جائے گی. جگہ, بلڈنگ, پانی, بجلی, گیس, مینٹیننس, مینجمنٹ, کیا کریں؟ اب آپ تصور کریں, یہ ہم خالی آپ کو آئیڈیاز دے رہے ہیں کہ جناب سیدہ کی مدد کرنی ہے اس حوالے سے, کہ چند لوگ کھڑے ہوں کہ جی ہم اتنی کتابیں لا کے 1 یا 2 یونیورسٹیز سے بات کریں گے کہ ہم آپ کو ایک شیعہ پورا لائبریری کا ایک پورشن بنانے کے لیے کئی ہزار کتابیں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ وہاں زیادہ لوگ آ جا سکتے ہیں. دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ بعد میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا. تو یہ موضوع پھر میں عرض کروں کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ کیا موضوعات لے کے بیٹھ گئے, تو یاد رکھیں کہ جناب سیدہ کی شہادت کے دن ہمیں اپنے جذبات کو ابھارنا ہے ان کی نصرت کے لیے, اور ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر ہمیں نصرت کرنی ہے ائمہ کی اس زمان اور مکان کے تقاضوں کے مطابق. جگہ کیا حالات ہیں, کیا واقعات ہیں, کیا کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, کتنا ڈوز دینا ہے. لیکن ہم میں سے کسی شخص کو بھی یاد رکھیں کہ معافی نہیں ملے گی اگر ہم نے ان کی نصرت نہیں کی. ہمارا دل جلتا ہے جناب سیدہ کے بارے میں,
اور جلنا چاہیے، اس پہ بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے، لیکن ہم 11 ہجری میں تھے نہیں جو ان کا دفاع کر سکتے تھے۔ کاش 11 ہجری میں ہوتے اور اللہ توفیق دیتا کہ دفاع کر سکتے، نہیں تھے، ہماری تعداد قلیل تھی، آج تو ہیں ہم۔ آج اگر 11 ہجری میں ہم دفاع نہ کر سکے، مولا امیر المومنین کی خدمت نہ کر سکے 36 سے 40 ہجری کے درمیان، امام حسن کی خدمت نہ کر سکے ان کے زمانے میں، امام حسین کی خدمت نہ کر سکے ان کے زمانے میں، ائمہ کا ساتھ نہ دے سکے ان کے زمانے میں، تو آج کوئی ٹائم گزر نہیں گیا ہے، آج بھی ہمارے زمانے کا امام ہے باقی۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جو لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے، اس کو بھی بیلنس کر کے، حضرت سلمان فارسی کا مقام بہت بلند تھا، ہم کو کس نے بتایا؟ امام نے بتایا۔ حضرت ابو ذر کا 9ویں درجے پہ تھا، وہ 10ویں درجے پہ تھے، کس نے بتایا؟ امام نے بتایا۔ آج ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ نوجوان 9ویں درجے پہ ہے یا 10ویں درجے پہ ہے، ہم یہ نہیں بتا سکتے، لیکن یاد رکھیں کہ آج بھی اگر کوئی امام کی نصرت کرے گا تو ممکن ہے جناب سلمان کے مقام پہ ہو، ممکن ہے جناب ابو ذر کے مقام پہ ہو، ممکن ہے جناب میثم کے مقام پہ ہو۔ ایسا قطعاً ذہن سے نکال دیں کہ جو پہلے لوگ تھے انہیں تو ائمہ کی نصرت کا اتنا بڑا مقام ملا اور 12ویں امام کی نصرت والوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہم فقط یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ حضرت سلمان ہے یا حضرت ابو ذر، ہمیں کیا معلوم، لیکن جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور وہ فرمائیں کہ یہ نوجوان جو ہے اس وقت 10ویں درجے پہ ہے فائز، اس نے جو ہے ہماری اس طرح سے نصرت کی، وہ نوجوان جو ہے فلاں علاقے میں یہ جو ہے 9ویں درجے پہ فائز ہے اور اس نے ہماری ایسے نصرت کی۔ ایسا نہیں ہے جو پہلے زمانے میں پیدا ہوئے ان کا بڑا مقام تھا، مقام ہے ائمہ سے محبت کا اور ان کی خدمت کی وجہ سے۔ یہ محبت کا سلسلہ آج بھی ہے، امامت آج بھی جاری ہے اور مظلومیت ائمہ آج بھی جاری ہے۔ حتیٰ غیبت کے زمانے میں جو مومنین کا مقام ہے وہ یاد رکھیں اس زمانے کے مومنین سے زیادہ ہے۔ ایک روایت امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل ہوئی، امام فرماتے ہیں، ایک روایت تو آپ نے کثرت سنی ہوگی، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو بھی حب آل محمد میں مرا وہ شہید مرا۔ یہ روایت ہمیشہ کی ہے، مولا امیر المومنین کے دور میں، باقی ائمہ کے دور میں، آج بھی یہ روایت ہر دور کے لیے ہے کہ جو بھی ائمہ کی محبت پہ مرا کیا ہے؟ شہید ہے، اس دور میں بھی اس دور میں بھی۔ لیکن ایک روایت میں امام سے نقل ہوا، من مات علی موالاتنا فی غیبت قائمنا۔ اب اس روایت میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کے مومنین نہیں ہیں شامل، ان سے پہلے والے مومنین نہیں ہیں شامل، مولا امیر المومنین کے زمانے کے مومنین نہیں ہیں شامل۔ اس میں روایت میں کیا ہے؟ من مات علی موالاتنا فی غیبت قائمنا، کہ جو مرا ہماری محبت پر رہتے ہوئے ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں، اس میں ہم لوگ ہیں شامل، ہم سے مراد یہ تقریباً 11 سال۔ من مات علی موالاتنا فی غیبت قائمنا، جو مرا اس غیبت کے زمانے میں ہماری محبت کے اوپر، جیسے مولا امیر المومنین کے زمانے کے لوگ نہیں شامل، امام حسن امام حسین کے زمانے کے لوگ نہیں شامل اس روایت میں۔ اس میں غیبت امام زمان کے زمانے میں جو مومنین ہیں، کون سے مومنین؟ جو ائمہ سے محبت کرتے ہیں، اب ان کے لیے کیا درجہ ہے؟ من مات علی موالاتنا فی غیبت قائمنا اعطى اللہ اجر الف شہداء احد و بدر، اللہ انہیں 1000 شہداء احد اور بدر کے برابر درجہ دے گا۔ یہ نتیجہ کس کا ہے؟ کہ اس خطرناک دور میں اہل بیت سے محبت کرے، اور خصوصاً جتنا زمانہ جو ہے وہ خطرناک ہوتا چلا جائے، جس علاقے میں زیادہ خطرہ ہو، جس علاقے میں زیادہ گناہ ہو، جس علاقے میں زیادہ دنیا داری ہو، اس علاقے میں جو جتنا اہل بیت سے محبت کرے گا اور کام کرے گا اس کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہے۔
بس یہ ذہن سے نکال دیں کہ یورپ امریکہ میں نوجوانوں کا درجہ نہیں. کس نے کہا؟ کوئی نوجوان یہاں پر اہل بیت کی راہ پہ چلتا ہے اس کا درجہ قطعاً اس علاقے کے افراد سے زیادہ ہے کہ جہاں پر اتنے گناہ آسان نہیں ہیں. یہاں پہ زیادہ درجہ ہے. سبحان اللہ. یہاں پر اگر ایک نوجوان انڈیا پاکستان میں گناہ سے بچتا ہے اس کا بھی درجہ ہے, لیکن وہاں تم کو محلے والے روکتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلوات پڑھیں پر محمد والے. وہاں ہم کو ہماری بدنامی زیادہ روکتی ہے. وہاں جو ماحول ہے, سوسائٹی ہے, وہ بھی اچھا خاصا روکتا ہے. لیکن اگر کوئی یہاں پر رکتا ہے, یہاں پر ایک قدم آگے بڑھاتا ہے, اور اس جانب بھی توجہ رہے کہ کوئی بھی دنیا میں معصوم نہیں ہے, شیطان کے یہ حملے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک حملہ کیا ہوتا ہے یاد رکھیں, ارے تم تو گناہ گار ہو. یہاں پر فوراً شیطان سے کہا جائے ہاں میں گناہ گار ہوں, بالکل صحیح کہا تم نے. میں گناہ گار ہو کے اہل بیت کی خدمت نہ کروں یہ بہتر ہے, گناہ گار ہو کے اہل بیت کی خدمت کر لوں یہ بہتر ہے. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جائے یہ بہتر ہے, یا مزید 1000 چوہے کھائے یہ بہتر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان شیطان کے ورغلائے میں نہیں آنا ہے. صرف ہمیں یہ سوچنا ہے صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے, میں ایسا, میں ایسا, میں ایسا, اور اس کے علاوہ بھی بہت برائیاں ہیں جو آپ کو نہیں پتا. یہ ہمارے معاشرے کا بڑا درد ہے. آپ کو فکر ہوئی ہے دین کی, یہاں پہ فوراً کہنا ہے کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو 2-4 چیزیں پتہ ہیں, باقی تو کئی سو چیزیں, ہزاروں چیزیں مجھے پتہ ہیں اپنی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا ٹائم گناہ میں گزار دیا, آپ یہ چاہ رہے ہیں یہ بھی گزاروں. لیکن میں یہ سوچتا ہوں, یہ عقل مندی ہے کہ اتنا میں نے گزار دیا, یہ 2 دن, 4 دن, 6 دن, 10 دن, 20 دن, یہ 1000 دن, یعنی 3-3.5 سال بھی اگر میری زندگی کے بچے ہیں تو بہتر نہیں اہل بیت کی خدمت کروں. بے شک. جزاک اللہ. یہاں پر ہر آدمی کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. وہ سپورٹ کیا کرنا ہے؟ میں تو کم سے کم اتنا براڈ مائنڈڈ ہوں اس مسئلے میں کہ اگر کوئی رقاصہ اور فلم ایکٹریس بھی دین کی تبلیغ شروع کر دے اور صحیح حق کو بیان کرنا شروع کر دے اور لوگوں کے اہل بیت کی جانب دعوت دینا شروع کر دے اور گناہ کو چھوڑ دے, میں اپنے آپ سے اس کو بہتر سمجھوں گا کہ اس نے اتنی بڑی گناہ کی زندگی کو چھوڑا اور اہل بیت کی جانب. دنیا کیا کہے گی؟ لو ان کو بھی شوق ہوا. یہاں پہ ہم کہیں گے واقعی یہ کمال ہے کہ اس کو شوق ہوا. یہ واقع واضح فرق ہے دنیا کا, اور واضح فرق ہے کس کا؟ تعلیمات ائمہ کا. بصرے میں خاتون تھی جس کا نام تھا شابانہ. تاریخ میں ہے کہ کوئی محفل ایسی نہیں تھی بصرے کی کہ جس میں گناہ ہوتا ہو اور ان خاتون کا دخل نہ ہو. گانا بجانا اور ساتھ میں گانے بجانے کی کنیزیں بھی تھیں گناہ کے لیے. پورا جسے کہا جائے بینڈ تھا. 2 ادھر جاؤ, 4 ادھر جاؤ, ادھر گانا گاؤ, ادھر رقص کرو, ادھر گناہ کرو, پورا ایک وہ تھا. یہ محترمہ ایک دن گزر رہی تھی گھر کے پاس سے, اور آپ سمجھ لیں وہی جو ہمارے یہاں کا ویسٹرن کنٹریز کا کلچر ہوتا ہے, یا سابقہ زمانے میں یہاں بھی ہوگا کہ گھر میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, جوتے باہر رکھیں, ایک واضح سا مجمع نظر آ رہا ہے, تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کچھ موت ہوئی ہے, کچھ ہوا ہے, پتہ نہیں کیا ہوا ہے. تو یہ گزر رہی تھی اپنی سواریوں کے ساتھ. اس نے ایک دم سے دیکھا تو کہا کیا ہوا ہے, جا کے دیکھو. کنیز کو بھیجا, کنیز گئی, واپس نہیں آئی. پھر اس کے بعد دوسری کنیز سے کہا جاؤ تم جاؤ دیکھ کے آؤ, اس کو بھی لاؤ, خود بھی واپس آؤ. وہ بھی واپس نہیں آئی. اب بعد میں تیسری یا چوتھی بالآخر کئی کنیزیں گئیں. آخر میں اس نے کنیز کو بھیجا جاؤ اور معلوم کر کے آؤ, بیٹھنا نہیں ماں, کہ ہوا کیا ہے وہاں اندر. اب وہ کنیز گئی اور دوڑتی ہوئی واپس آئی کہ اندر ایک عالم دین تقریر کر رہے ہیں, اور بھاگ کے چلی گئی. اب اسے بھی شوق ہوا کہ بھئی یہ کیسی تقریر ہو رہی ہے کہ یہ 4 کی 4 تو وہیں کی ہو گئیں, یا 5 یا 3 جو بھی تھیں. اب یہ شابانہ بھی گئی, اور جب گئی تو وہاں پر وہ عالم دین تقریر کر رہے تھے قیامت کے بارے میں, عذاب خدا کے بارے میں, اور پھر توبہ کے بارے میں. شابانہ نے پیچھے سے آواز لگائی, اے شیخ اللہ میری توبہ قبول کرے گا. یاد رکھیں کہ عالم دین کا کام ہے لوگوں کو اللہ سے نا امید نہ کرے. سبحان اللہ. لیکن امید کے معنی یہ نہیں ہے اللہ معاف کرے گا, پھر
اللہ معاف کرے گا، وہ والی بھی نہیں. یا کسی کو تہمت لگائی اللہ معاف کرے، وہ بڑے ایسے آدمی ہیں اللہ معاف، یہ والا نہیں. استغفار یعنی واقعا اللہ کی جانب پلٹنا. تو یہاں سے شاہبانہ نے آواز لگائی اے شیخ اللہ مجھے معاف کرے گا. اب شاہبانہ بصرہ کی بدنام ترین خواتین میں سے خاتون، وہاں سے وہ شیخ جواب دیتے ہیں کہ اے خاتون اللہ تمہیں ضرور معاف کرے گا حتیٰ کہ اگر تمہارے گناہ شاہبانہ جتنے ہی کیوں نہ ہوں. شاہبانہ ایک بد کردار عورت مشہور. اب وہ تسلی دے رہے ہیں خاتون اللہ تمہارے گناہ ضرور معاف کرے گا اگرچہ تمہارے گناہ شاہبانہ جتنے ہی کیوں نہ ہوں. یہاں سے شاہبانہ کہتی ہے شیخ میں شاہبانہ ہوں، اللہ معاف کرے گا مجھے؟ انہوں نے کہا بالکل اللہ معاف کرے گا. تو شاہبانہ نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اب ظاہر ہے کچھ مسئلے مسائل بھی بتائے ہوں گے کہ جو حرام طریقے سے مال آتا ہے اس کو بھی صدقے میں دینا پڑتا ہے. اس خاتون کی کتنی جرت تھی کہ یہ وہ جگہ ہے کہ وہ بے شک رقاصہ تھی یا جو بھی تھی، یعنی اگر مجھ سے کہا جائے تو میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ اس عورت نے کہ جو تیری جانب پلٹی اور ائمہ کی جانب پلٹی، واقعا اس کے صدقے میں ہم کو ایسا اتنی طاقت دیتے. وہ جو اصحاب اور ائمہ کا مقام ہے وہ تو اتنا بلند ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. لیکن تصور کریں کہ ایک عورت جس کے پاس اتنا مال ہے، کنیزیں ہیں، وہ کہتی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور اس کے بعد ساری کنیزوں سے کہا کہ میں نے تمہیں معاف آج سے آزاد کیا. جتنا مال تھا وہ جو سب کا سب صدقے میں دے دیا. اب اس کے بعد سارا حرام مال چلا گیا اور ہاتھ خالی. یہ آسان کام نہیں ہے. ایک زمانہ ایسا آیا کہ بصرے میں معرفت خدا کے شاہبانہ درس دیتی تھی، علماء شرکت کرتے تھے، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتی تھی تو گریوں کی آوازیں بلند ہو جاتی تھی. وہ اللہ کا ذکر کرتی تھی، لوگ روتے تھے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. بس پھر پانچویں چھٹی دفعہ توجہ دلائیں، سب سے بڑا انتقام ہے جناب سیدہ کے دشمنوں کے نام کو مٹا دیا جائے. لیکن کیسے؟ علم کے ذریعے سے، کلچر کے ذریعے سے، اقتصاد کے ذریعے سے، کام کے ذریعے سے، ہر جگہ آگے بڑھا جائے اور اہل بیت کلچر کو آگے سے آگے بڑھایا جائے. اب جناب سیدہ کی، کیونکہ اصل موضوع جو ہم اس پر ڈسکس کر رہے ہیں یہی کہ ایام فاطمیہ کی اہمیت کتنی ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا خاص لطف و کرم ہے کہ ان چند سالوں میں اگر آپ نے توجہ دی ہو تو زیادہ ہو گیا ہے. ورنہ ہمیں یاد ہے ابھی ہمارے بچپنے تک پاکستان میں ایک مجلس ہوتی تھی ایام فاطمیہ کی. کہاں پر؟ جو کراچی کی مین امام بارگاہ خراسان میں. اشتہار آ گیا، کبھی وفات آیا، کبھی کچھ آیا، کبھی توجہ ہی نہیں دیتے تھے. ایک مجلس. لیکن ایران میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، افغانستان میں، بحرین میں یہ ہوتا ہے پورا ایام فاطمیہ. 13 جمادی الاول سے لے کر، یعنی شب 13 سے لے کے 3 تک، یہ پورے تقریباً 20 دن 19 دن بن جاتے ہیں تقریباً. کس چیز کے؟ ایام فاطمیہ. یہ پورے ایام فاطمیہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ محرم کے ایام. سیاہ کپڑے، سیاہ پردے، وہی عزاداری، وہی سب کچھ. ایران میں، سیستان بلوچستان میں، اب اس اہمیت اور آپ کو بتانے کے لیے ایک کتاب لکھی گئی. سیستان بلوچستان اگر آپ لوگ جانتے ہو کیسا علاقہ ہے اور کس قسم کے لوگ رہتے ہیں وہاں، اور پاکستان کا بھی بڑا دخل ہے اور وہابیوں کا بھی دخل ہے وہاں. تو وہاں سے ایک کتاب لکھی گئی تھی، اور لکھنے والا ظاہر ہے بہت واضح سی بات ہے کوئی اہل بیت کا طرفدار نہیں تھا. کتاب لکھی تھی فاطمہ زہرا از ولادت تا افسانہ شہادت. شیعوں کی کتابیں کیا ہیں؟ جو ہمارے استاد کی بھی آیت اللہ کاظم قزوینی کی، فاطمہ زہرا از ولادت تا شہادت، کہ فاطمہ زہرا ولادت سے لے کے شہادت تک. انہوں نے کیا کتاب لکھی لوگوں نے؟ فاطمہ زہرا از ولادت تا افسانہ شہادت. جب یہ کتاب آئی اس کے فوراً بعد جو ایک نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ جناب سیدہ کی شہادت کے بارے میں پوری تاریخ تشیع میں اتنی کتابیں کبھی بھی نہیں لکھی گئیں جو ابھی 20 سال میں لکھی گئی ہیں. انہوں نے چھیڑا تو نتیجہ یہ ہوا.
اور دوسرا یہ ہوا کہ ایران میں شہادت جناب سیدہ کی تعطیل نہیں ہوتی تھی حتیٰ انقلاب کے بعد بھی. جیسے یہ سلسلہ ہوا اور ہمارے علماء مراجع نے محسوس کیا کہ جناب سیدہ کی شہادت پر اب اٹیک ہو رہا ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ کام ہوا تھا، یہ مختلف ممالک میں ہوا تھا. کیوں کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ جناب سیدہ کے لیے لفظ شہادت اور قبر کا گمنام ہونا اور ان کے نماز جنازے میں شریک نہ ہونا، اس چیز نے کمر توڑ دی ہے ان کے بڑوں کی. لہذا بہت بڑے پیمانے پہ اٹیک ہوا تھا کہ تقریباً اسی 20 سال کے درمیان پوری دنیا، عرب دنیا میں اور تمام اس میں کہ عام طور پہ شیعہ اس سے آشنا نہیں تھے کہ جناب سیدہ کی شہادت کو مشکوک بنانے کے لیے ہمارے علماء مراجع نے اتنی ہی شدت سے جناب سیدہ کے بارے میں، مظلومیت کے بارے میں کتابیں لکھی، حتیٰ ایران میں بہت سارے علماء نے تبرکاً کتابیں لکھی کہ ہم بھی شریک ہوں گے اس میں. اور پھر ایک وقت آیا کہ آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی نے اور آیت اللہ العظمہ جواد تبریزی نے اعلان کیا کہ اس سال جناب سیدہ کی شہادت کو عاشور کی طرح منایا جائے، روڈوں پہ جلوس نکالے جائیں، بازار تعطیل کر دیے جائیں، اور اس کے بعد ایک پورا پیغام دیا پورے ایران کے لیے کہ جس انجمن کو، کیونکہ ظاہر ہے پہلے جلوس نہیں نکلتے تھے، انہوں نے کہا عاشور کی طرح جلوس نکالو. اب یہ بڑا مشکل کام تھا کہ ہر انجمن ایک دم سے جو ہے وہ تیاری کرے اور یہ سب کرے، تو انہوں نے پیغام دیا تھا کہ جس انجمن کو، جس امام بارگاہ کو جتنا پیسہ چاہیے وہ مجھ سے لے آ کے. پھر اس کے بعد یہ دونوں حضرات گھر سے ننگے پیر نکلے. انٹرنیٹ پر ان کی تصویریں ہیں، بلکہ ہماری ویب سائٹ میں بھی جائیں تو وہاں وال پیپر کے نام سے مراجع کی تصویریں کہ یہ ننگے پیر نکلے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دم سے ایام فاطمیہ پورے ایران میں اس سال سے ایک زلزلے کی طرح سے شروع ہوئے. گاؤں گاؤں لوگ نکلے، گاؤں گاؤں، شہر شہر دکانیں بند ہو گئیں، یہاں تک کہ آغا خاتمی آئے آغا وحید خراسانی سے ملنے کے لیے. تو ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ آغا وحید خراسانی نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے اندر چلیں، تو 25 سے 35 منٹ بقول ہمارے استاد کے یہ لوگ اندر رہے. پھر گھر جب کمرے سے باہر نکلیں گے، دو تنہا تھے تو دونوں کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں، اور آغا خاتمی نے اپنی صدارت میں پہلا کام جو کیا وہ یہ کیا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جناب سیدہ کی شہادت کے عنوان سے، کہ جو 100% رائے سے قبول ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو سازش چل رہی تھی جناب سیدہ کی شہادت کو چھپانے کے لیے، اس کا انٹرنیشنل لیول پہ مقابلے کا ایک یہ کام ہوا. اب آپ تصور کریں کہ جناب سیدہ کی شہادت کتنی اہم ہے اور لفظ شہادت کتنا اہم ہے. لہٰذا جتنا اس پہ کام کیا جائے مجالس کی صورت میں، جتنا کام کیا جائے انٹرنیٹ وغیرہ سے اور لوگوں کو اس کا بتایا جائے اور شہادت کا ذکر کیا جائے، یاد رکھیں کہ یہ لوگوں کو اہل بیت کی جانب اور مذہب حق اہل بیت میں داخل کرنے کا اہم ترین کام ہے. اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کی جانب جناب سیدہ کی توجہ بھی رہی، اور یہی وہ مصیبت تھی، مصیبت عظمیٰ تھی کہ اگر سوال کیا جائے کہ مولا امیر المومنین پر کوئی ایسا وقت آیا کہ آپ کو غش آ گیا ہو، اگر سوال کیا جائے کہ مولا امیر المومنین پر کوئی ایسا وقت آیا کہ آپ نے گریہ کیا ہو اور گریے کی آواز بلند ہو گئی ہو، تو کہا جائے گا کہ ہاں، اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب پر ایک ایسا وقت آیا تھا کہ غش کھا گئے تھے. اور وہ وقت تھا کہ جس وقت مولا امیر المومنین کو جناب اسما بنت امیس نے خبر دی کہ مولا فاطمہ اب دنیا میں نہیں رہیں. آپ تصور کریں فقط کہ اسد اللہ فاتح خیبر و بدر و حنین کے لیے جناب سیدہ کی شہادت کتنی عظیم مصیبت تھی کہ انہیں غش آ گیا. پھر ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ کے پاس پہنچے تو وہاں پر وصیت دیکھی کہ اے علی، مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں حنوت دینا، مجھ پہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، میرے دشمنوں کو نہ آنے دینا. ایک وقت آیا کہ مولا امیر المومنین کے گریے کی آواز بلند ہو گئی. جب سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ مولا گریے کی وجہ کیا تھی، تو روایتوں میں نقل ہوا یا تو جناب سیدہ کے زخموں پہ نگاہ پڑ گئی مولا کی، یا جناب سیدہ کے نیل پہ نگاہ پڑی، یا جناب سیدہ کے زخموں پہ مولا امیر المومنین کا ہاتھ لگا
تو اسداللہ غالب علی کل غالب کے گریے کی آواز بلند ہو گئی۔ تصور کریں کہ ایک غش آیا تو یہ کیا مصیبت کی علامت تھی کہ مولا امیر المومنین کو غش آ گیا۔ تصور کریں کہ ایسا گریہ کیا کہ گریہ کرنے والوں نے بھی سوال کیا کہ مولا گریے کی کیا وجہ تھی کہ جب آپ سیدہ کو غسل دے رہے تھے۔ ہاں مومنو، اسداللہ غالب علی کل غالب کے لیے جو سب سے بڑی مصیبت تھی بعد رسول اللہ وہ یہی تھی کہ جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹیں، جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹیں، لیکن رسول اللہ کا حکم تھا یا علی انک ستبت علی فلا تقاتلن، اے علی تو میرے بعد مشکلات میں گرفتار ہوگے لیکن قتال نہ کرنا۔ مولا امیر المومنین کی شجاعت کا ایک جلوہ نظر آتا ہے، اطاعت کا ایک جلوہ نظر آتا ہے خیبر میں کہ جب بے حکم رسول اللہ دین کو بچانے کے لیے باب خیبر کو جڑ سے اکھاڑ دیا، لیکن ایک شجاعت کا جلوہ مولا امیر المومنین کا وہ نظر آتا ہے کہ بے حکم رسول اللہ دین کو بچانے کے لیے اس طاقت اور قدرت کے بعد بھی جناب سیدہ کو دیوار اور دروازے کے درمیان دیکھا لیکن صبر سے کام لیا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جنازہ تیار ہو گیا۔ جب جنازہ تیار ہوا ہوگا تو کبھی امام حسن کے ذہن میں وہ منظر آیا ہوگا، کبھی امام حسین کے ذہن میں وہ منظر آیا ہوگا، کبھی جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے ذہن میں وہ منظر آیا ہوگا کہ جب ماں دیوار اور دروازے کے درمیان تھی۔ مومن ایک وقت آیا کہ وہ در کے جس در پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ سلام کرتے تھے اور جب تک جواب نہ آ جائے تو اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے اور آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔ بعد رسول اللہ اس در پہ کھڑے ہو کے ایک شقی نے اہل بیت کو مخاطب کیا کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا۔ جب جناب سیدہ نے یہ جملہ سنا تو اپنے بابا کو مخاطب کر کے فرمایا السلام علیکہ یا بتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اہکذا یفعل ببنتک و حبیبتک، سلام ہو آپ پہ میرے والد ماجد، سلام ہو آپ پہ حبیب خدا، سلام ہو آپ پہ رسول خدا، آپ کے بعد آپ کی حبیبہ اور بیٹی پہ یہ ستم کیا جا رہا ہے لیکن ستم ابھی ختم نہ ہوا، ستم ہوا، شقی نے حملہ کیا، فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان پسلیاں ٹوٹ گئی، فضہ کو مدد کے لیے پکارا یا فضہ حوزینی لقد قتل من فی احشایا من حمل، اے فضہ مجھے تھام لو، میرے شکم میں جو مولود تھا اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ منظر مولا کی نگاہوں کے سامنے آئے ہوں گے، امام حسن امام حسین اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی نگاہوں کے سامنے یہ منظر آئے ہوں گے۔ جب ماں کا جنازہ دیکھا ہوگا اسی دوران مولا نے ندا دی اے حسن آؤ، اے حسین آؤ، اے زینب اور ام کلثوم آؤ، اپنی ماں کو الوداع کہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ لقد حنت وعنت ومدت یداہا، کہ فاطمہ نے ایک آہلی گریے کی آواز بلند ہوئی، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور دونوں کو بچوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ خدا کی قسم عاطف غیبی نے ندا دی اے علی بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو۔ لقد ابکیا ملائکۃ السماء، حسن و حسین نے آسمان کے ملائکہ کو رلا دیا۔ مولا آگے بڑھے، حسن و حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن مولا کل کربلا کے میدان پہ حسین کا سینہ ہوگا، سینے پہ سکینہ کا سر ہوگا، لیکن وہاں جدا کرنے کے لیے آپ نہ ہوں گے۔ کبھی تازیانے پڑیں گے تو کبھی تماچے۔ یا اللہ جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما۔ یا اللہ تیری اور تمام ملائکہ کی اور تمام انبیاء کی اور تمام اوصیاء کی اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے خون مقدس حضرت فاطمہ کا کہ ہمارے دشمنوں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے خون مقدس حضرت فاطمہ کا کہ ہمارے دشمنوں کو ایک دوسرے میں مشغول فرما۔ یا اللہ جتنے مومنین دنیا میں جہاں جہاں جناب سیدہ کے چاہنے والے ہیں، خصوصاً عراق میں، شام میں، لبنان میں، پاکستان میں، افغانستان میں، کیونکہ ان ممالک کے حالات زیادہ خراب ہیں، خصوصاً ان کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں بھی مومنین ہیں سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ تمام جناب سیدہ کے چاہنے والوں کو
اہل بیت کی خدمت کی اور زیادہ توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔